الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهدين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. دیراز دروستان صراط کے ہم مطلوبیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ الہدا بکمالہ. یہ قمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا ذوق میں کشف تجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا صبح صبح حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہہ چہے یہ چڑیوں کے سن کر چہہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ
احباب زیوکار اللہ وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارک پر درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ کریم اللہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا ہم سچ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم اللہ ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ کریم اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرنے والے ہیں، وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کریم اللہ رحیم اللہ ستار و غفار اللہ زمین و آسمانوں کا مالک اللہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں سن لو، عبادت گزارو سن لو، روزہ رکھنے والوں سن لو، اے دنیا والوں سن لو، زمین و آسمان والوں سن لو، میرے سے جو ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ کے خوف سے لرزتے اور ڈرتے ہیں۔ اب آپ اسی وقت پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت سے زیادہ خوف کھانے والے، زیادہ ڈرنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ علم والے ہیں۔ علم جو رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی اللہ کے سے خوف کھاتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ واخشاکم منہ۔ کریم اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم سے زیادہ خدا کا عالم و عارف ہوں اور تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں۔ کیا دیں سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب بھی فرماتے ہیں کہ انا اعلمکم باللہ واخشاکم منہ، میں تم سے زیادہ خدا کا عالم ہوں وعارف ہوں اور تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے خوف کھانا، اللہ سے ڈرنے والا بننا چاہیے۔ معرفت کے بغیر خوف نہیں ہو سکتا۔ جو شخص کسی کو پہچانتا نہیں ہے وہ اس سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ جو بندہ کسی کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہی بندہ جو ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ تو 25 سفر اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک ہے، آپ کا وصال مبارک ہے۔ اسی سلسلے میں جمعۃ المبارک مختصر سے جو وقت ہے اس میں جو ہے وہ عقیدت و محبت کہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے تھے، کس قدر وہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے تھے، کس قدر وہ محبوب علیہ السلام کے پیار و محبت میں زندگی کو بسر کرنے والے تھے۔
سب سے پہلے کہ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے علماء کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا انا اعلم باللہ واخشاکم منہ، میں تم سے زیادہ خدا کا عالم و عارف ہوں، یعنی کہ تم سے زیادہ خدا کو جاننے والا ہوں، خدا کا علم رکھنے والا ہوں، خدا کی پہچان رکھنے والا ہوں، اور تم سے زیادہ نہ خدا سے ڈرنے والا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک بندہ کسی چیز کو پہچانتا نہیں ہے، کسی چیز کا علم نہیں رکھتا، تو اس وقت تک بندہ اس چیز سے خوف نہیں کھاتا، اس چیز سے بندہ ڈرتا نہیں ہے۔ عام سادہ سی مثال کہ جس طرح ایک سادہ بچہ جس کا ابھی بچپنا ہے، بالغ بچہ، نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ جسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی سانپ آ جائے، چمکتا ہوا سانپ آ جائے، تو کیونکہ وہ بچہ اس سانپ کو جانتا نہیں ہے، اس سانپ کو پہچانتا نہیں ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ ڈنگ مارتا ہے، یہ پیار کرتا ہے، وہ بچہ اس سانپ کو اٹھانے کے لیے، اس سے محبت کرنے کے لیے، اسے چھونے کے لیے وہ بچہ اس سانپ کی طرف لپکتا ہے، وہ بچہ اس سانپ کی طرف دوڑتا ہے، وہ بچہ اس سانپ کی طرف جانے لگتا ہے۔ والدین کی نظر پڑتی ہے اس بچے کے اوپر کہ یہ ہمارا بچہ کس طرف جا رہا ہے، جس طرف جا رہا ہے وہ دشمن ہے، وہ ڈنگ مار لے گا، ڈنگ مار لے گا، زخمی کر دے گا، مار دے گا، زہر جسم میں جو ہے وہ چھوڑ دے گا، بچہ ہمارا بلک جائے گا، تڑپ جائے گا، ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا، ہمیں چھوڑ دے گا، دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی طرف چلا جائے گا۔ پر بچہ کیونکہ اسی طرف چلتا رہتا ہے، کیونکہ بچے کو پتہ نہیں ہے، بچے کو علم نہیں ہے، بچے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، یہ میرا دشمن ہے یا میرا دوست ہے، میرا سجن ہے یا میرا جو ہے یہ دشمن ہے۔ فرمایا اس لیے جب بندہ کیونکہ اس سانپ کو پہچانتا ہے، بندہ کیونکہ اس سانپ کے زہر کو جانتا ہے، کیونکہ بندہ اس کو معلوم ہوتا ہے یہ سانپ ہے، یہ مجھے ڈس لے گا، تو وہ خوف کھاتا ہے۔ فرمایا اس لیے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو جس طرح وہ بچہ بے خبری کی وجہ سے سانپ کی طرف لپکتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، اسے اٹھانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، فرمایا اسی طرح عام بندہ دنیا داری میں لگا رہتا ہے، دنیا کی طرف بھاگتا رہتا ہے، دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر اس کی طرف رغبت اختیار کرتا رہتا ہے۔ فرمایا جس طرح بچے کے والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سانپ ہے، انہیں علم ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، وہ خوف کھاتے ہیں، فرمایا اسی طرح جو عالم دین ہے، جو علم رکھنے والا ہے، جو معرفت رکھنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھاتا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے جو ہے وہ علم ہے، اگر میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، میں اگر روزہ نہیں رکھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کروں گا، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کروں گا، اپنی اولاد کے حقوق نہیں جو ہے وہ پورے کروں گا، تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہوں گا، تو میرے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون
کون کون سا عذاب تیار کر رکھا ہے. فرمایا وہ عالم علم رکھنے والا اس بنا پر اللہ سے خوف کھاتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف جو ہے رغبت جو ہے وہ دلاتا ہے, اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ لوگوں دنیا داری کو چھوڑ دو, لوگوں مال و دولت کے پیچھے نہ دو, آج وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لو, نیاز جبین کو اللہ کی بارگاہ میں رگڑ لو, اور پھر دیکھنا کہ اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی کیسے کامیاب فرماتا ہے, قبر میں بھی کیسے مالک کریم تمہیں کامیاب فرماتا ہے, اور حشر کے دن بھی کریم اللہ تمہیں کس طرح سرخرو فرما کر جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلوا دیتا ہے. تو اب اسی طرح کیونکہ علم رکھنے والے, معرفت رکھنے والے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. جس ہستی کا ذکر ہے, جس مرد مومن کا ذکر ہے, جس صالحین شخصیت کا ذکر ہے, الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ, آپ بھی ان جو ہے عارف باللہ میں سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ڈرنے والے ہیں, اور محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ جو ہے ہندوستان کے ایک شہر میں پیدا ہوتے ہیں, اور وہاں پر پھر آپ جو ہے دین کی تبلیغ کرتے ہیں, دین حاصل کرتے ہیں. 3 سال کی عمر میں آپ جو ہے عربی جو ہے وہ فر بولنے لگتے ہیں. 5 سال یا 6 سال کی عمر میں آپ جو ہے علم جو ہے وہ دین کا علم جو ہے وہ سیکھتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کا سارا گھرانہ علم والا ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا سارا گھرانہ علم والا ہے, سارا گھرانہ معرفت والا ہے, سارا گھرانہ پیار والا ہے, سارا گھرانہ ادب و احترام والا ہے. آپ نے اپنے والد کی معیت میں زندگی کو بسر فرمایا, آپ نے اپنے دادا جان کی معرفت میں زندگی کو بسر فرمایا. آپ کا دادا وہ بھی علم دین کا پرچار کرنے والا, آپ کا والد ماجد بھی دین کا جو ہے وہ پرچار کرنے والا, تو پھر بیٹا کیوں نہ ہو پھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جیسا. وہ رضا, وہ امام احمد رضا خان جن کے ہم گن گاتے ہیں اللہ اکبر. آپ نے تلوار لے کر رافضیت کو الگ کھڑا کر دیا. آپ نے تلوار لے کر نجدیت کو الگ کھڑا کر دیا. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کو الگ ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے دکھا دیا, اور اسے کہتے ہیں امام احمد رضا. حق کی تلوار لے کر جو چلے, جنہوں نے دین حق کے لیے زندگی گزاری. آپ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے قصیدے گاتے رہے. آپ نے ساری زندگی کسی جو ہے وہ بڑے شخصیت کی جو ہے شان جو ہے وہ بیان نہیں کی. ان کی جو ہے وہ شان میں جو ہے وہ کوئی شعر گوئی جو ہے وہ نہیں کی. جب یہ آپ نے کوئی شعر لکھا ہے یا نعت لکھی ہے تو وہ محبوب علیہ السلام کی شان میں لکھی ہے, یا محبوب علیہ السلام کے پیاروں کی شان و عظمت میں لکھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا. کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ اس قدر محبت کرتے ہیں سرکار علیہ السلام کی ذات سے, اور وہ جان محبت کا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والی نسلوں کو کوٹ کر جو ہے وہ پلا دیا ہے. بھر کے جام جو ہے آنے والی نسلوں کو پلا دیے ہیں کہ لوگوں جب تک تمہارے جسموں میں جانے رہیں تو یہی
کہتے رہو کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرماتے ہیں عشق و مستی میں، محبت و کیف و سرور میں آ کر وجد میں آپ کہتے ہیں کہ میں تو میرا دل تو یہ چاہتا ہے جو محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت و مقام و محبت میں جو اشعار لکھتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے ان کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی جان کو بھی میں سرکار کے قدموں پر قربان کر دوں، پھر بھی مجھے سکون نہیں ملے گا، مجھے جو ہے وہ چین نہیں ملے گا، مجھے سرور نہیں ملے گا۔ فرمایا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ کروڑوں جانے ہوں، وہ بھی میں معلوم علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ایک جان تو میری اپنی ہے، یہ میں اگر محبوب کے قدموں پر قربان بھی کر دوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کہاں کروڑوں میرے پاس جانے ہوں، مجھے زندگیاں ملیں، تو وہ بھی میں محبوب علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ اور فرماتے ہیں صرف بات یہی ختم نہیں ہوئی، فرماتے ہیں یہ دو جہاں جو ہیں، دو جہاں زمین و آسمان، اگر وہ بھی میری ملکیت میں ہوتے تو میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ اس قدر محبت و پیار کرنے والے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے حق کی تلوار لے کر رافضیت کو، شیعت کو، نجدیت کو اور جو ہے وہ دیگر جو دین کا لبادہ اوڑھ کر بھیڑیے دین کو نقصان پہنچا رہے تھے، آپ نے ان کو الگ کر کے ایک کٹارے میں کھڑا کر دیا۔ وہ ہیں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم پیروکار ہیں، جو مجدد دین و ملت ہیں، جنہوں نے نغمہ دیا ہے ہمیں درود و سلام پڑھنے کی، جنہوں نے ہمیں ہمت و قوت بخشی ہے، جنہوں نے فرمایا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ریاست پہ لاکھوں سلام۔ وہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جب قلم اٹھایا تو سرکار علیہ السلام کی محبت میں اٹھایا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے سرکار علیہ السلام کی محبت میں گزار دی ہے، اور شریعت مطہرہ پر عمل کر کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ شریعت مطہرہ پر ایسے عمل کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کا جو ہے بڑا ہی جو ہے وہ ایمان خیز واقعہ سنیے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہیں، اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر سے بچہ جو ہے افطاری کا سامان لے کر آتا ہے۔ آپ کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اعتکاف کی حالت میں بچہ گھر سے سامان لے کر آیا، آ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، بچہ لیٹ ہو گیا، آپ نے محبت سے یا غصے کی حالت میں یا جلال کی حالت میں آپ نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بچہ جو ہے وہ کھانا دے کر چلا جاتا ہے۔ صاحب شریعت جن کا فتاوی رضویہ 33 جلدوں پر مشتمل ہے، جن کا نام لیوا آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے ان کی محبت میں جانے جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ محبت رسول کا درس کس قدر دیا ہے۔ تو جناب والا وہ بچہ چلا گیا، فوراً یاد آیا کہ اے امام احمد رضا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا تو مالک علم نے پوچھ لیا تو یہ علم دیا تھا، تجھے معرفت دی تھی، تجھے جو ہے وہ پہچان دی تھی، تجھے شریعت مطہرہ کا پاسبان بنایا تھا، تو میرے بندے کے ساتھ، تو میرے پیارے کے ساتھ ایک جو ہے وہ بچے کو جو ہے انہوں نے تھپڑ لگا دیا، تو کیا جواب ہوگا؟ فوراً ہی اپنے ساتھ والے کو بلایا،
اور اسے کہا اس بچے کو ڈھونڈ کر لاؤ، اس بچے کو ڈھونڈ کر لاؤ، میں اس سے معافی مانگوں گا۔ امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو 1000 کتابوں کے مصنف ہیں، جنہوں نے سو کر بھی قلب ادر مبارک کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ زیارت کی ہے، اور ایک مرتبہ حج پر آپ جاتے ہیں، وہاں جا کر روضے رسول کے سامنے درود و سلام پڑھتے پڑھتے ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرے دن پھر جو ہے وہ نعت کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی وہ سورہ لال آزار پھرتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد ابھی وہیں پر بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں، استغاثہ فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب تشریف لاتے ہیں، جاگتی آنکھوں کے ساتھ محبوب علیہ السلام کا دیدار کرنے والے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے بھی سرکار کا دیدار کیا اور سو کر دل کی آنکھوں سے بھی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سرکار کا دیدار کیا، وہ اب بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ ہائے افسوس کہ میں نے بچے کو تھپڑ لگا دیا، کل قیامت کے دن میرے سے پوچھ لیا گیا تو کیا جواب دے گا۔ بلوایا، بچہ رات کو نہ ملا، صبح سحری کا وقت ہوا، وہ بچہ پھر ویسے کھانا لے کر جو ہے سحری لے کر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے، آپ جو ہے وہ اس کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر آپ اس بچے سے کہتے ہیں کہ اے بچے مجھے خدا کے لیے معاف کرو۔ کیا کہا؟ کہہ دے اے بچے مجھے خدا کے لیے معاف فرما۔ انہوں نے یہ فرمایا اور وہ بچہ رو کر کہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا کر کہتا ہے کہ حضور میں نے تو ناراضگی اختیار ہی نہیں کی، میں آپ کا غلام، میرا باپ بھی آپ کا غلام تھا اور میرا دادا بھی آپ کے جو ہے وہ بڑوں کے غلام تھے، اور ہماری تو نسل چلتی آ رہی ہے آپ کی غلامی میں، آپ کے بڑوں کی غلامی میں، میں تو نوکر ہوں، میں تو خادم ہوں، قصور میرا تھا، معذرت تو مجھے کرنی چاہیے تھی، اور آپ نے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ تھپڑ لگا دیا ہے، میں تو ناراض نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو معاف، کہا میں نے جو ہے وہ معاف کیا۔ لوگ سارے دیکھ رہے ہیں وہ منظر کہ امام وقت کا مجدد، 1000 کتابوں کا مصنف، جاگتی آنکھوں سے سوئی ہوئی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کرنے والا اپنے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک نابالغ بچہ یہی کہ آپ بات سمجھ لے، حق میں رہے عورت کا تو ہم کہتے ہیں اس نے خوشی سے معاف کر دیا ہے، بیٹی ہے اس کا حق ہے جائیداد میں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ بیٹی کو قرآن جو ہے وہ حق جو ہے وہ دیا جائے، وراثت سے حصہ دیا جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے خوشی سے معاف کر دیا ہے، ہماری بیوی نے حق مہر خوشی سے معاف کر دیا ہے۔ اب نابالغ بچہ شریعت کا پیکر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس کے آگے جھک گئے اور کہا بیٹا مجھے معاف کر دے۔ کہا حضور میں نے معاف کیا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اے اعتکاف والے، اے لوگوں دیکھ لو بچے نے معاف کر دیا، اور یاد رکھ لو شریعت مطہرہ ہے کہ نابالغ بچے کا معاف کرنا بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ نابالغ ہے۔ بچہ ڈر کی وجہ سے معاف کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، جیسے بیٹی ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں اپنے باپ سے وراثت سے حصہ لیتی ہوں تو کل کو میرے باپ جو ہے مجھے گھر سے بے دخل کر دے گا، گھر نہیں آنے دے گا۔ اگر میں بھائیوں سے وراثت سے حصہ لیتی ہوں تو بھائی کہتے ہیں کل کو ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنا حصہ لے لیا ہے۔ اللہ اکبر، ڈر اور خوف کی وجہ سے بیٹیاں معاف کر دیتی ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے بہنیں اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں، اور جو ہے وہ ان کا ایسا معاف کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس معاملے کو دیکھ لیجیے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو،
یہ بچہ نابالغ ہے، تمہارے سامنے اقرار تو کر رہا ہے معاف کرنے کا، پر شریعت کہتی ہے اس کی معافی قبول نہیں ہے۔ آپ اسی طرح دو ظالم کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہیں، اس بچے کے سامنے جو غلام ہے، جو خادم ہے، جو نوکر ہے، اور دونوں ہاتھ اس کے چھوٹے چھوٹے پکڑ کر مسجد میں چھوٹے چھوٹے دونوں ہاتھ پکڑ کر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مجدد اپنے جو ہے وہ چہرے مبارک پر لگواتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ، اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، لوگوں، اب مسجد میں آنے والے لوگوں، اللہ کے گھر پہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں، آج جو ہے وہ گواہ ہو جاؤ کہ اس بچے نے مجھے معاف بھی کیا ہے، پر میں جو ہے وہ پھر بھی اس کا جو حق بنتا ہے وہ حق پورا کر رہا ہوں، اس سے جو ہے وہ تھپڑ بھی لگوا رہا ہوں، اس کا حق جو ہے وہ معاف نہیں کر رہا، اور پھر اپنی جیب سے کچھ پیسے یا کچھ روپے نکالے اور وہ بھی اس بچے کو تحفے کے طور پر دے دیے، اور کہا کہ لوگوں دیکھ لو، میں نے ایک تھپڑ بچے کو مارا تھا، شریعت مطہرہ کے مطابق معافی بھی مانگی کیونکہ بچہ نابالغ ہے، معاف بھی کر دے تو اس کی معافی نہیں ہے، 3 تھپڑ بھی مروا لیے اور ساتھ جو ہے وہ اجرت کے طور پر پیسے بھی دے دیے۔ آج اگر ہم اپنے جو ہے وہ گریبان میں دیکھیں، جھانکیں، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بچے کے ساتھ اس قدر کیا، کیا ہم اپنے جو ہے وہ بہنوں اور بیٹیوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہے وہ سلوک کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطابق جو ہے وہ زندگی کو بسر کرنے والا بنائے۔ اب اب اسی وقار آخر بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جس طرح یہ محبت فرماتے دین مطہرہ کے ساتھ، اسی طرح سعادات کے کرام کے ساتھ بھی آپ اسی طرح محبت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ سفر کے لیے جا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، اور فوراً جو ہے جو پالکی لے کر جاتے ہیں اٹھانے والے اٹھا کر جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا رک جاؤ، روک دیا گیا، آپ نیچے اترے، آپ نے فرمایا تم چاروں میں سے کوئی سید ہے؟ کہ مجھے خوشبو آئی ہے سید کی، تم چاروں میں سے کوئی سید ہے؟ سارے خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے جد امجد کی قسم کہ وہ بتائے کہ تمہارے میں سے کوئی سید ہے، تو ایک سید جو ہے وہ عرض گزار ہوتا ہے کہ حضور آپ کو جو ہے اس سے کیا لینا دینا، مزدور کو مزدوری کرنی ہے، لہذا جو ہے وہ آپ نے مجھے جد امجد کی قسم دی ہے، لہذا میں سید ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، وہ اپنا امامہ جو آپ نے پہن رکھا ہے اسے اتارا اور سید کے قدموں میں رکھا۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے اشکبار ہوتے ہیں کہ امام وقت جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ سید کا ادب کس قدر ہے۔ آپ نے اپنا امامہ اتار کر اس کے قدموں میں رکھا اور پھر کہا کہ اب میری آخری بات اور التجا یہ ہے کہ آپ اس پالک پر بیٹھیں اور میں امام احمد رضا اسے اٹھاؤں گا اور ساتھ لے کر چلوں گا، کیوں کل قیامت کے دن اگر میرے محبوب نے پوچھ لیا کہ میری اولاد کے کندھے تجھے اٹھانے کے لیے بنے تھے، تو امام احمد رضا خان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب کو کیا جواب دے گا؟ تو لہذا جو سید ہے، عقیدہ اپنی جگہ ہے، مذہب اپنی جگہ ہے سید اوریجنل، اس کا جو ہے ادب و احترام کرنا ہر بندے پر لازم و ملزوم ہے۔ اگر وہ گناہگار ہے تو وہ اللہ کے ہاں وہ خود جواب دے ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے والا بنائے اور سید زادوں کا ادب و احترام کرنے والا